انسان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ لوگوں کا پیار حاصل کرے۔ زندگی کا حقیقی مزہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور دوسروں کو بھی خوشی دے۔ جیسا ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں، ہمیں چاہیں، ٹھیک اسی طرح دوسرے بھی چاہتے ہیں کہ انہیں بھی ہماری طرف سے عزت، خوشی، پیار اور تعریف ملے۔ اس کے لیے سب سے مناسب بات یہی ہے کہ ہم دوسروں کی عزت کریں، انہیں اچھے نام سے بلائیں۔ آپ لوگوں کی ہمت بڑھائیں، ان پر توجہ دیں۔ وہ آپ کو اپنا کام بتانا چاہتے ہیں تو ان کے کاموں میں دلچسپی لیں، تو لوگ بھی آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ بدلے میں آپ کو بھی پیار ملے گا۔ کہاوت تو سنی ہوگی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر آپ لوگوں کے کاموں پر تنقید کرو گے، ان کی محنتوں پر پانی پھیرو گے، ان کی قابلیت کا اعتراف کرنے کے بجائے ان کی ہمت کو توڑو گے، تو لوگ آپ سے دور ہوتے جائیں گے۔ آپ لوگوں کو کھو دو گے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے علاوہ انہیں دوسرے لوگ مل جائیں گے جو ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آئیں گے، مسکرائیں گے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ لوگوں کی تعریف میں حد سے زیادہ مبالغے سے کام لیا جائے۔ بہت سے لوگ ہیں جو خیر کے کام کرتے ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ ان کی مناسب انداز میں ہی تعریف کی جائے، ورنہ بے جا حد سے زیادہ تعریف سے کبر، تکبر کا اظہار کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ بس ان کی تعریف کریں تو وہ اپنی ہی تعریف اس طریقے سے کرنے لگ جاتے ہیں کہ جس تعریف کے وہ حقدار بھی نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ اپنے آپ کو لوگوں سے بھی زیادہ بلند اور بالا تر سمجھنے لگتے ہیں۔ بہرحال، لوگ نہیں چاہتے کہ ان کے کام کو کوئی برا کہے، کوئی بھی تنقید کرے۔ ہر کسی کو تعریف کے بول پسند ہوتے ہیں۔ زندگی میں ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو زندگی گزارنے کا فن جانتے ہیں، جو لوگوں سے بہترین میل ملاپ رکھتے ہیں۔ ان کے چہرے لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے دل صاف، زبان میں مٹھاس اور بہترین اخلاق والے ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں سے خوش ہوتے ہیں اور لوگ بھی ان کو پا کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ لیکن ایسی قبولیت، ایسی چاہت مال و دولت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ دلوں کو، محبت کو مال کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ چاہے وہ قارون کی دولت ہو یا سلیمان کی بادشاہت ہو، ایسی قبولیت حاصل کرنا ہو تو اپنے اندر بہترین اخلاق، سچائی، صاف نیت پیدا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لوگوں کی بھلائی چاہنے سے، معافی کا معاملہ کرنے سے، صبر کی قوت حاصل کرنے سے اور اپنے آپ پر قابو پانے سے ایسی قبولیت حاصل ہوتی ہے۔ بہترین اخلاق سے انسان کا سفر بلندی کی طرف جاتا ہے اور برے اخلاق کا راستہ نیچے کی طرف جاتا ہے، جو انسان کو ذلت کی طرف لے جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ یعنی مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے یہ ان سے بہتر ہوں، اور عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے یہ ان سے بہتر ہو۔ سماجی تعلقات میں اگر ہم کسی اپنے دوست یا کسی کو اس کے اچھے نام سے پکارنے کے بجائے اس کے نام کو بگاڑ کر پکاریں یا ضمیر مجہول سے پکاریں، جیسے اے، ابے، او کہہ کر پکاریں، تو یہ خود بے حس اور برے اخلاق کی نشانی ہے اور سماجی زندگی سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ سوچئے کہ کیا آپ بھی اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ کوئی آپ کو بھی اس طرح غلط نام سے یا ضمیر مجہول اور غلط الفاظ کے ساتھ توجہ دلائے؟ جیسا کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ بعض اہل دانش کہتے ہیں کہ خرابی نکالنے والا اس مکھی کی طرح ہوتا ہے جو زخم پر ہی بیٹھتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کبھی تعریف بھی کریں تو اگر مگر لیکن وغیرہ کے الفاظ سے تعریف کے بعد اتنی برائیاں کی جاتی ہیں کہ ان کا تعریف نہ کرنا ہی بہتر ہوتا۔ عام زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی پر تنقید کر کے، کسی کے خلاف تحقیق کر کے، اسے غلط ثابت کر کے یہ سمجھتا ہے کہ اس مخالفت سے یا کسی کے خلاف ہو کر وہ لوگوں میں اعتبار حاصل کر لے گا اور اپنا مقام بنا لے گا، لیکن یہ محض ایک غلط خیال ہے جس کا انجام نقصان اور بیکار دماغ کا وقت ضائع کرنا ہے، جس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ عداوت اور دشمنی جاری رہتی ہے اور ہر کوئی اپنی غلطی پر ڈٹا رہتا ہے۔ اس کے بجائے بہتر ہے درگزر، اعراض، صبر اور برداشت کی قوت اپنائیں اور اپنے دماغ کو تعمیری کام میں لائیں اور اپنے آپ کو تعمیری کام میں استعمال میں لائے۔ یہی تو قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ العفو واعرض عن الجاہلین، یعنی درگزر کرو اور جاہلوں سے اعراض کرو۔ چاہیے کہ عفو و درگزر سے کام لیں۔ اسی طرح فرمایا من کاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یعنی وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ ان نیکوکاروں سے محبت فرماتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ لوگ سلام کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک جگہ ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، یعنی تم بھلے انداز میں ان کا جواب دو تو تم دیکھو گے کہ جس کے اور تمہارے بیچ دشمنی ہے وہ بہترین دوست بن جائے گا۔ کسی شخص کی بات سنو تو اس کا جواب نہ دینا ہی بہتر ہے، جواب دینے سے وہ اور 10 گنا برائی کرے گا اور بات بڑھتی چلی جائے گی۔ کچھ دیر کے لیے لوگ ان چیزوں میں لگ بھی جائیں گے، لیکن بعد میں لوگ ایسی باتوں کو بھول جائیں گے۔ لوگوں کو کیا پڑی ہے کہ وہ اپنے معاملات کو چھوڑ کر تمہارے ہی بارے میں سوچے، لیکن ہوگا یہ کہ بعد میں آپ کی زندگی پریشانی سے الجھ جائے گی۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ برداشت کرنے سے مصیبتیں دفن ہو جاتی ہیں۔ کوئی تم سے حسد سے تنقید کرے تو اس بات کو ٹال دو اور بات کو انسنی کر دو۔ کوئی آپ کے لیے کوئی اچھا کام کرے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، آپ کا بیٹا ہو یا بیوی ہو، آپ کا نوکر ہو یا پھر کوئی دوست ہو، پھر آپ ان کے لیے شکریہ کا لفظ بھی نہ بولیں، آپ انجان ہو جائیں، نہ تعریف کا ایک لفظ بھی بولیں تو وہ آپ کے لیے کیا محسوس کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنے ہی کام میں خرابی نظر آئے یا آپ کے رویے میں کمی محسوس کریں۔ ہماری خوشی اس بات میں ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں کو خوشی دیں، انہیں آرام پہنچائیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کی حقیقی صلاحیتوں کا اعتراف کریں۔